مولا علی شیر خدا۔ اب توجہ فرمائیے، آپ کا گھرانہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، شفیق اور اسلام کے محسن، بلکہ میں کہوں کہ اسلام کے محسن اعظم چچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے۔ بات میں آپ کو اپنے حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب کا سرکار دو عالم سے تعلق کیا ہے؟ آپ کتب سیر اٹھا کر دیکھ لیں، کتب سیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں آپ دیکھ لیں، آپ احادیث کے اوپر آپ نظر ڈالیں۔ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب وہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت جس کے گھر میں ہوتی ہے وہ حضرت ابو طالب کا گھر ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی دعوت ابو طالب کون ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ابو طالب کا گھر عطا فرما دیا۔ تو رسول اللہ کی پرورش جس گھر میں ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے دستر پر کھانا تناول فرماتے ہیں، وہ دستر ابو طالب کا ہے، وہ گھر ابو طالب کا ہے۔ لیکن آج چند عقل کے اندھے جو ہے حضرت ابو طالب کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ مولا علی شیر خدا کے والد ہے، مولا علی شیر خدا کے والد ہے۔ جی بات میں حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ جو سن رہے ہیں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خارگی کے عالم میں ہے، آپ کی والدہ نے صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل میں بہا دیا، فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پر روایتیں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے فرعون نے حکم جاری کیا کہ آؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ 70 عورتیں آئی، ایک کے بعد ایک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب آئیں تو حضرت موسیٰ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ یہاں پر مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے وہ 70 عورتوں کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ اسی لیے نہیں پیا کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ کافروں کا دودھ نہیں پیتا، جو نبی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ کافروں کی غذا نہیں کھاتا۔ تو ذرا سوچئے، موسیٰ کلیم اللہ کافر کا دودھ نہ پیے اور رسول اللہ ایک کافر کے گھر میں پلے، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر تاریخ میں گڑبڑ کی گئی ہے، مولا علی شیر خدا کے بغض میں گڑبڑے کی گئی ہے۔ ایسا دور تاریخ اسلام نے دیکھا ہے کہ تقریباً 90 سال تک ممبروں پر کھڑے ہو کر، مسجد نبوی کا ممبر ہو یا آپ دیکھیں بنو امیہ کی حکومتیں جہاں تک تھی، ممبروں پر کھڑے ہو کر مولا علی پر لعن طعن کی جاتی تھی، سب و شتم کیا جاتا تھا۔ آپ تاریخ خلفاء اٹھائیے، تاریخ طبری آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ ابن عساکر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بنو امیہ کی حکومت میں مولا علی شیر خدا پر، سیدہ کائنات پر لعن طعن کی جاتی تھی۔ تو سوچو، جو رسول اللہ کے برادر پر لعن طعن کرتے تھے، جو رسول اللہ کے داماد پر لعن طعن کرتے تھے، ایک خلیفہ راشد پر لعن طعن کرتے تھے، کیا بیر ہے کہ انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑ کر حضرت ابو طالب کو کافر ثابت کر دیا؟ یہ صوفیہ کی جماعت کا اور اکابر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو طالب مومن ہے، چلیے